بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر افضل گجر. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ ظہور افریدی صاحب کے آفس میں, اور آج ہم آئے ہیں چونکہ سر کو 2.5 ماہ ہوئے ہیں, فروری میں ان کی یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے, اور کسی بھی پولیس آفیسر کو کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں اس کے کرائم پیٹرن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ڈیموگرافی کو سمجھنے کے لیے تقریباً 2 سے 3 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے, تاکہ اس حوالے سے وہ اپنی اسٹریٹجی طے کر سکیں. تو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم یہاں کی جو ہے ڈی پی او صاحب سے بات کریں گے کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں جو پولیس فورس ہے اس کے کیا مسائل ہیں اور پولیس فورس کے وسائل کیا ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ جو کرائم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کون سی اسٹریٹجی طے کی ہے. یہاں پہ ہم کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, صوبائی حکومت کی جو ترجیحات ہیں اس حوالے سے کہ کرائم کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور اس حوالے سے ڈی پی او صاحب نے جو ہے اپنی فورس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, اور کچھ نئے اقدامات بھی اٹھائے ہیں. کل کھلی کچہری بھی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی لوگوں نے کچھ سوالات سامنے رکھے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ شیر افضل صاحب آپ کے آنے کا اور مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں ایکسپریس نیوز سے ہزارہ نیوز سے بات کر سکوں. تھینک یو سر. ایک تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اگرچہ آپ ہزارہ میں پہلے بھی ایبٹ آباد میں سروس کر کے گئے ہیں, اور مانسہرہ میں چونکہ مانسہرہ ایبٹ آباد کی نسبت ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے, مگر آپ کا چونکہ مشکل علاقوں میں آپ کی سروس رہی ہے, اسپیشلی جب آپ ایس پی آپریشن تھے پشاور میں. پشاور ایک بڑا صوبے کا ڈسٹرکٹ بھی ہے, اور اس حوالے سے کرائم کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. پھر آپ کوہاٹ میں اور باقی اضلاع میں رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بہت مشکل اضلاع تھے ہزارہ کی نسبت, مگر مانسہرہ میں چونکہ مانسہرہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پہ جب ہم سر بات کرتے ہیں کرائم کی تو ایک جنرل کرائم ہے, ایک سوشل کرائم ہے. تو پہلے تو ہم آپ سے جو پہلا کوشچن ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ مانسہرہ میں آئے ہیں, تو آپ مانسہرہ کی آبادی کے تناسب سے پولیس فورس کے مسائل کو اور وسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, جب ہم پشاور کے ساتھ کمپیئر کریں, کوہاٹ کے ساتھ کریں, ایبٹ آباد کے ساتھ کریں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ہر ایک علاقے کی اپنی ایک ڈیموگرافی ہوتی ہے, اور اس کا کرائم پیٹرن, سوشل کرائم اور دوسرا کرمنل پیٹرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح پولیس کی کیپیسٹی اور پولیس کی پرفارمنس کہہ لیں یا پولیس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز جو ہیں وہ بھی ڈیفر کرتی ہیں. جی سر. نیچرلی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ مانسہرہ جو ہے خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا ضلع ہے ایریا وائز. جی جی. 4600 اسکوائر کلومیٹر پہ مشتمل یہ ایک ضلع ہے, اور اس کی آبادی جو ہے وہ لگ بھگ 25 لاکھ کے قریب ہے, یا اس سے تجاوز کر جائے گی. جو ابھی لاسٹ سینسز ہے اس کی رپورٹ نہیں آئی, بٹ لگ اسی طرح رہا ہے کہ یہ 25 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہوگی. جہاں تک کرائم پیٹرن اور پولیس کی اپنی کیپیسٹی کا تعلق ہے تو یہ کافی پرانا ضلع ہے. 1976 میں اس کا قیام آیا ہے, اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کے استعداد کار میں اضافہ بھی ہوا ہے. بٹ ہمارے چیلنجز کافی زیادہ ہے. ہمارا ایریا کافی بڑا ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, پولیٹیکلی چارج ڈسٹرکٹ ہے, اور بہت سے سوشل مسائل بھی ہیں جس میں غربت, بے روزگاری, انسکلڈ لیبر اور ہیلتھ ایشوز ہیں, الٹریسی کے ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے مختلف قسم کے کرائم جو ہیں وہ پنپتے ہیں. سوشل کرائم بہت زیادہ ہے, ڈرگز بہت زیادہ ہیں, اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چوری چکاری ہو جاتی ہے, اور قتل مقاتلے, چونکہ برادری سسٹم ہے, پہاڑی علاقے ہیں, تو قتل مقاتلے بھی ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک پولیس کی کیپیسٹی کا تعلق ہے تو انفارچونیٹلی پہلے اس پہ توجہ نہیں دی گئی. ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی وہ 1200 کے قریب تھی, لیکن پچھلے 1 سال میں صوبائی حکومت نے یہاں پہ جو اچھا کام ہوا ہے کہ ہمارے 1100 کے قریب نئی بھرتی ہوئی ہے. جی. اور اس سے ہماری انشاءاللہ العزیز اگلے 1 سال جب ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو اس سے مانسہرہ پولیس کی کیپیسٹی کافی حد تک امپروو ہو جائے گی. سر دست ہماری جو ٹوٹل ٹرینڈ اسٹرینتھ ہے وہ انشاءاللہ العزیز یہ اگلے 10 تاریخ تک 1300 کے لگ بھگ ہو جائے گی, جس سے کافی حد تک ہم قابو پا لیں گے, لیکن پھر بھی ہمارے چیلنجز کافی زیادہ ہیں.
سر جس طرح آپ نے ہیومن ریسورسز کی بات کی کہ پچھلے سال سے جو ہے نا صوبائی حکومت کے احکامات کے بعد کافی ساری بھرتیاں ہوئی ہیں، مگر وہ کانسٹیبل کی بھرتیاں ہوتی ہیں، مگر جب ہم پولیس کے پاس اپنے ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کرائم اگر فرض کرتے ہیں تھانہ سٹی ہے، یہ ڈسٹرکٹ مانسیرا کا ایک بڑا تھانہ ہے، اس کی آبادی بھی اور پھر یہاں پہ کرائم کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 100 سے زیادہ FIR یہاں پہ مہینے میں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک OII اور اس کے ساتھ تقریباً 4-5 لوگ جو ہے اس کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک مہینے میں 120 یا 30 FIRs کو اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر اس میں کرائم کے پیٹرن بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی لاہور سے آ کے یہاں پہ ڈکیتی کر کے چلے گیا ہے، کوئی گلگت سے آیا ہے، تو قتل ہوتے ہیں، مثلا جنرل کرائم بھی زیادہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیس کی جو کیپیسٹی ہے یہ اس کو وہ پورا کرتی ہے جو نیڈ ہے اس کی؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے چیلنجز کافی زیادہ ہیں اور جس طرح کرائم بڑھتا جاتا ہے اور تو اسی مطابق ہم نے اپنی مین پاور اور ہماری اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھانا ہوتا ہے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا ایک پروپوزل جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید پولیس اسٹیشن جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے. سٹی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کے علاوہ صدر کا کافی بڑا علاقہ ہے، شنکیاری کے پاس بہت بڑا علاقہ ہے. اس کے علاوہ جب ہمارا ٹورسٹ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا کاغان ناران ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہو جاتا ہے، جس میں نہ صرف سیکیورٹی ایک پہلو ہے بلکہ اس کے علاوہ ٹورسٹ کو گائیڈ کرنا، ان کی گائیڈنس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کنجیشن جیسے مسائل پہ قابو پانا، یہ بھی ایک ان اٹ سیلف بڑا چیلنج مانسیرا پولیس کے لیے بن جاتا ہے. تو یہ تمام چیلنجز ہیں، اس پہ ہم وقتاً فوقتاً کام بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اس میں ہم امپرومنٹ لے کے آئیں گے. سر ایک تو یہاں پہ مین پاور کی ہم بات کرتے ہیں کہ پولیس کی کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے، مگر جب کوالٹی نہ ہو تو پھر بھی پولیس کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں. میں مثال دوں کہ اگر یہاں پہ ہم کوئی ایسا جس طرح آپ آئیں اور کافی سارے جو کیسز ہیں جو ان ٹریس کیسز تھے وہ ٹریس ہوئے ہیں، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچیومنٹ ہے. مگر اس کے ساتھ جو ہمارے پولیس کے جو افسران اسپیشلی جو انویسٹیگیشن کے افسران ہیں اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس میں کچھ لوگ 2005 میں 6 میں 10 میں بھرتی ہوئے ہیں اور اس وقت کی ٹریننگ جو ہے انہوں نے اپنے اس کے مطابق وہ کی تھی، اپنی وہ محکمے کی پالیسی بھی تھی. پولیس ایکٹ 2002 تھا پولیس آرڈر، اس کے بعد پولیس ایکٹ 2017 میں جو ہے اس میں نئی تبدیلی آئی ہیں. مگر اس کی ٹریننگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی پولیس تفتیش کرتی ہے تو بہت سارے ایسے لیکوناز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کورٹ میں جا کے کیسز جو ہے وہ جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور پھر سارا بلیم پولیس پہ آتا ہے کہ جی پولیس جو ہے ٹھیک طریقے سے تفتیش نہیں کرتی. پھر لوگ جو ہے اس پہ پولیس پہ مختلف قسم کے ایلیگیشنز بھی لگاتے ہیں. تو اس حوالے سے پولیس کیا کر رہی بطور فورس جو ہے پولیس کی کیا پالیسی ہے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، وقتاً جس طرح آپ نے کہا تفتیش جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے پولیس کا اور اصل پولیسنگ ہی تفتیش کو ہی کہتے ہیں. اور جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ایک IO پہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے. آن ایوریج ایک IO کے ساتھ 5 سے 10 کیسز ہوتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنا اور پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا پھر ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے بھی ایک پراپر میکینزم موجود ہے. وقتاً فوقتاً ہماری ریفریشر کورسز بھی چلتی ہیں جہاں پہ ہمیں ویکنیسز لگتی ہیں جس کی وجہ سے کنوکشن ریٹ ہمارا کم ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی، ایکیوز کو سزا نہیں ہوتی پراپرلی. تو ہم ان پوائنٹس کو پھر آگے ریفریشر کورسز کے تھرو ٹیکل بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا خیبر پختونخوا پولیس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکول آف انویسٹیگیشن بھی موجود ہے اور ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پروموشن کے لیے وہ کورسز لازمی ہوتے ہیں. تو ہم وقتاً فوقتاً ریفریشر کورسز کراتے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے ہماری جو منتھلی کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جو نقائص تفتیش میں اور پولیس کے سائڈ پہ ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم ان کو ٹیکل کرنے کے لیے مختلف کورسز بھی کراتے رہتے ہیں. سر اس میں جس طرح آپ نے کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کی تو ایک تو ہمارے سسٹم کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب پولیس اپنے آپ کو اس طرح اپڈیٹ کرتی ہے تو کرائم کے پیٹرن جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جاتے ہیں. اسپیشلی جب ٹیکنالوجی کے ذریعے اب جو ہے کرائم بڑھ رہے ہیں اور آج کل جو ہے پہلے CDR اور جیو فینسنگ اور اس حوالے سے جو ملزمان تھے یا جو مجرمان تھے یا جو کرمنل تھے ان کو اتنا وہ نہیں تھا، مگر اب وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. تو اس حوالے سے جب میں ایک وہ پولیس کے حوالے سے ایک ریسرچ اسٹڈی کر رہا تھا، وہ زوا وسیم ہے، انہوں نے ایک بک لکھی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے، انسیکیور گارڈینز کے نام سے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اس نے اگرچہ کراچی پہ لکھی ہے مگر اس میں وہ 4
چار چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بھائی پوری دنیا کے اندر اس وقت پولیس کے جو پولیسنگ ہے, کمیونٹی پولیسنگ ہے, سولوشن اورینٹڈ پولیسنگ ہے, ای پولیسنگ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے 3-4 وہ مختلف جو تھیوریز ہیں, جس طرح بروکن ونڈو تھیوری کی وہ بات کرتی ہے کہ ہم بڑے کرائم کے بجائے چھوٹے کرائم پہ اگر توجہ دی جائے تو بڑے کرائم تک چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو ہم اپنی پولیس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب ہم انٹرنیشنل ظاہر ان کے ریسورسز کے ساتھ تو ہم موازنہ نہیں کر سکتے, مگر وہ جو اچھی چیزیں کر رہے ہیں اس کی خواہش تو ہم کر سکتے ہیں, اس کی طرف کوشش تو کر سکتے ہیں. دیکھیں جتنی یہ ٹرمز آپ نے جن کا ذکر کیا ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں ہم بھی فالو کرتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمارے کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, ہمارے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ہم بعض اوقات پولیس جو ہے وہ اوور اسٹریچڈ ہو جاتی ہے. ہمارے جو پولیسنگ کا بیسک کام ہے کرائم فائٹنگ, اس کے علاوہ بھی پولیس ڈیلی بیسس پہ بہت سے کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ شاید لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, بٹ ہم بہت سے کام اور بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری پولیو ڈیوٹیز ہوتی ہیں, ہماری مساجد پہ ڈیوٹی ہوتی ہے, ہماری سیکیورٹی ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں, ہمارے وی آئی پی موومنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے, ہمارے فورن جو ورکرز ہیں ان کی پروٹیکشن پہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر مینٹیننس اور ٹیررزم کے اگینسٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو ہماری بہت زیادہ ڈیوٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس کے بہت سے فورم ہیں ہمارے ساتھ, جس طرح آپ DRC کہہ سکتے ہیں, PLC کہہ سکتے ہیں, جو آپ نے ذکر کیا کلی کچہری, وہ ہم کرتے ہوتے ہیں. پبلک ڈیلنگ ہماری چونکہ معاشرے میں اور بھی زیادہ ہے باہر ملکوں کے مقابلے میں, پاکستان میں پولیس جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتی ہے اور کرتی بھی ہے آن ریگولر بیسز اور ڈیلی بیسز. تو وہ بھی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ بروکن ونڈو کا ایک کانسیپٹ ہے, ویسٹرن کانسیپٹ ہے, تو وہ ہم گائے بگائے کرتے رہتے ہیں. فار انسٹنس ہماری یہ ہے کہ یوتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, کمیونٹی انگیجمنٹ کرتے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو منشیات سے دور رکھیں, ہم اپنے یوتھ میں اویئرنیس لے کے آئیں, ہم اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس لے کے آئیں. واکس ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ورک شاپس ہوتی ہیں, ایریل فائرنگ کے خلاف ہم میسیجز چلاتے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو بڑا کرائم ہے اس کی روک تھام کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں. ہم یہ جتنے بھی بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ہم وقتی ٹیکل کرتے ہیں تاکہ بڑے مسائل جو ہیں وہ رونما نہ ہوں. سر جیسا آپ نے کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات کی اور کمیونٹی پولیسنگ کی بات کی, تو ہمارے ساتھ یہ ہزارہ یونیورسٹی ہے مانسیرا میں, ایبٹ آباد میں کامسٹ یونیورسٹی ہے, پھر ایبٹ آباد یونیورسٹی ہے, پھر ہری پور یونیورسٹی ہے. تو عموماً میں یہ اس حوالے سے دیکھتا رہتا ہوں کہ ہماری ان یونیورسٹیز سے کچھ طرح کی ریسرچ فائنڈنگ سامنے نہیں آتی کہ وہ پولیس کو کچھ ریکمنڈیشنز دیں یا پولیس کی طرف سے کچھ ان ریسرچز کو انوالو کیا جائے کہ جو کرائم پیٹرن پہ بات کریں, جو جس طرح ڈیموگرافی اور جیوگرافی تبدیل ہو رہی ہے, ڈیموگرافی اسپیشلی, تو اس میں جو کرائم پیٹرن اسپیشلی جو IT کے ساتھ ریلیٹڈ کرائم ہیں, اس حوالے سے یونیورسٹی کی کوئی ریسرچ ابھی تک نظر سے نہیں گزری. تو آپ چونکہ ایبٹ آباد میں بھی رہ کے گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسرچ اور فائنڈنگ کے بغیر اور ڈیٹا کے بغیر ہم اپنے ریسورس اپنے جو ایشوز ہیں اسپیشلی پولیس کے ساتھ, چونکہ پولیس ایک فرنٹ لائن پہ کرائم فائٹنگ فورس ہے, تو اس کو ہم کر سکتے ہیں؟ چونکہ ایک تو آپ اپنے ادارے کے اندر انٹرنل رہ کے وہ اپنی پالیسیز جو اوپر سے آتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, تو وہ تو آپ کی مجبوری ہوتی ہے, مگر ایک سوشل جو وہ ہیں جو یونیورسٹیز کی طرف سے اور اکیڈیمیا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آئیں تاکہ آپ ان کو بھی ان کی ریکمنڈیشن کو جو ہے نا اپنی پالیسی کا حصہ بنائیں. تو اس طرح کی چیزوں پہ کوئی غور ہو رہا ہے کہ پولیس فورس کے اندر؟ دیکھیں, اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو انفارچونیٹلی انٹرنلی بھی پولیس میں اس طرح کی پلاننگ ہم ایک طرح سے زیادہ فائر فائٹنگ ہی کرتے ہیں. جی سر. ہم اپنے اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں کہ کرائم کہاں پہ بڑھ گیا ہے, اور ہم اپنی پیٹرولنگ پلان اور بیٹ سسٹم اسی مطابق ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اکیڈیمیا جو ہے یا اسٹوڈنٹس جو ہیں ریسرچ کرتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں نے بہت کم ہی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس طرف مائل ہوتے ہیں. ابھی کرمنالوجی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اور ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس آئیں. دس از اے ویری انفارچونیٹ پارٹ کہ اسٹوڈنٹس جو ہے یا ہماری
جنرل پبلک جو ہے وہ پولیس کا ان کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. وہ انفارچونیٹلی ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے, انفارچونیٹلی ایک ریجڈ کانسیپٹ ہے, جس کو دور کرنے کے لیے ہم اقدامات کرتے رہتے ہیں. ہم جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم ورک شاپس پہ جاتے ہیں, آگاہی مہم پہ جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, ٹیچرس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. آنے والے دنوں میں کچھ میرے پاس اسٹیک ہولڈرز آئے ہیں کہ ہم اس طرف جایا جائے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم انوائٹ کریں, اکیڈیمیا کو انوائٹ کریں کہ وہ پولیس ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں, کرائم ریلیٹڈ سوشل پیٹرن جو ہے اس پہ ریسرچ کریں, اور ہم ان کو ویلکم بھی انشاءاللہ کریں گے, ہم ان کو انوائٹ بھی کریں گے, اور اس کی اشد ضرورت بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کرائم جو سوشل کرائم ہے, فار انسٹنس ایلوپمنٹ کے کیسز ہیں, سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہیں, سوئسائڈ کے بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ معمولی تو تکرار پہ جو ود ان فیملی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, فائرنگ ہو جاتی ہے, قتل مقاتلے ہو جاتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, تو یہ چیزیں بہت زیادہ ریمپنٹ ہے, خاص کر مانسیرا میں نے دیکھا ہے. تو اس پہ بالکل ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, گراس روٹ ان کی ریزنز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کرائم کیوں ہو رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ بالکل ریسرچ کی ضرورت ہے, اور ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور اکیڈیمیا کو انوائٹ کریں گے. سر, آپ نے پولیس کے بارے میں پرسیپشن کی بات کی, تو اس حوالے سے میں جس ریسرچ کا ذکر کر رہا تھا اس میں انہوں نے ایک چیز اپنے اس میں ایبسٹریکٹ میں لکھی ہوئی تھی کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی اگر ہم بات کریں تو ابھی ریسنٹلی یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا, اور پشاور پولیس لائن میں دھماکے میں تقریباً کوئی 84 پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے. اور اس میں جو میڈیا میں چیزیں رپورٹ ہوئیں تو محکمہ صحت نے جو ہے وہ 102 لوگوں کو رپورٹ کیا, اور پولیس کی اپنی طرف سے جو پریس ریلیز آئی اس میں 84 لوگ تھے, تو 18 لوگوں کی اموات کا فرق تھا. تو اس میں کسی نے وہ کیا ہوا تھا کہ جی جو ریاست اپنے شہیدوں کی نعشوں کو نہیں گن سکتی تو وہ سوسائٹی کے مسائل کیا حل کرے گی. تو یہ ایک بڑا تنزیہ تھا, مگر یہ ایک بڑی تلخ حقیقت بھی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک طرف پولیس کی اتنی بڑی مثلا قربانیاں ہیں, اور دوسری طرف بد اعتمادی کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ پولیس کے بارے میں بد اعتمادی ہے, اور مثلا پھر جب بد اعتمادی ہوتی ہے تو پھر بہت ساری باتیں جو ہے اس کے ساتھ ہی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ چونکہ مشکل علاقوں میں رہے ہیں, تو آپ کے اپنے ذہن میں ایک تو آپ کی پالیسی ہے محکمے کی, ایک آپ بطور پولیس آفیسر, بطور شہری, آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے بارے میں یہ پرسیپشن کیسے ختم ہو سکتا ہے, اور ٹھیک جس طرح انٹرنیشنل یا ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں پولیس کا پرسیپشن بہتر ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ نے پہلے پشاور انسیڈنٹ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, اور لکیلی میں پشاور میں ہی پوسٹڈ تھا اس ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوا. آئی واز SSP کوآرڈینیشن پشاور. تو وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بھی بہت زیادہ بعض اوقات نیگیٹیولی کرٹیسزم کرتی ہے. اب شہیدوں کو چھپانے کا یا گننے کا خدا نخواستہ اس طرح کوئی وہ میکینزم نہیں ہے. ہمارا ایک پراپر میکینزم ہے. جتنے لوگ شہید ہوئے تھے وہ ہم نے پبلک کے سامنے بھی, میڈیا کے سامنے بھی پیش کیے, اور اگر کسی کو کاؤنٹ نہیں کیا تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ شہید ہیلتھ کا ڈیٹا مختلف تھا, وہ مختلف تھا, وہ اس میں ڈبلنگ ہوئی تھی, تو وہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا کہ خدا نخواستہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی اپنی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. وہ ہم نے بالکل ایک طور و میکینزم ہے, اور تمام پراپر ویریفیکیشن کے بعد وہ فگر ہم نے ایشو کی تھی. جہاں تک فاصلوں کا ہے تو وہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ پولیس کا ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں, اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کمیونٹی انگیجمنٹ ایک طرح سے اسی طرح ایک پروسیجر ہے, اس ایک سٹیپ ہے اس نیگیٹو پرسیپشن کو چینج کرنے کا, اور وہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. ہماری ایک اوپن ڈور پالیسی ہے. آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تمام لوگوں کو کلی کچہری میں بھی اور ڈفرینٹ فورمز پہ بھی ہم کہتے ہیں, جو پبلک میں جاتے ہیں, کہ یہ آپ کے اپنے دفاتر ہیں, آپ آیا کریں, کھل کے آیا کریں, آپ کے جو مسائل ہیں آپ کھل کے بیان کیا کریں. آپ کوئی اس طرح قطغاً کسی کے پہ بھی نہیں ہے کہ آپ DPO کے آفس نہ جائیں, DIG کے آفس نہ جائیں, یا SDPO کے آفس نہ جائیں, SHOs ہمارے پولیس اسٹیشنز میں نہ جایا کریں. تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں. اور ہم وقتاً فوقتاً دیکھیں, جتنی ہماری کمیونٹی انگیجمنٹ زیادہ ہوگی, جتنی ہماری اوپن ڈور پالیسی ہوگی, جتنا پولیس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا, تو میرے خیال میں یہ فاصلے جو ہیں یہ کم بھی ہوں گے, اور پولیس کا پرسیپشن بھی بہتر ہوگا. اس میں سر ایک تو جس طرح
اب تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب ہر ڈی پی او کے آفس کا علیحدہ پیج ہے اور اس حوالے سے کافی کام ہوتا رہتا ہے. مگر ایک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے, ظاہر ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, پاک آرمی کے جو ہے نا ISPR کے ایک شعبہ ہے, تو عموماً ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. تو بڑے آرگنائز طریقے سے وہاں پہ جو ہے نا ان کے حوالے سے کام ہوتا رہتا ہے کہ ایک تو چونکہ ان کا اتنا پبلک کے ساتھ اتنی ان کی انٹریکشن نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی فورس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا پبلک میں ایک تاثر بنے. تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ پولیس فورس کے اندر نہیں ہو سکتی کہ یعنی اس حوالے سے چیزوں کو پریزنٹ کیا جائے کہ تاکہ پولیس کے جو پرسپشن ہے سوسائٹی کے اندر, ظاہر ہے پولیس تو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے سوسائٹی کے ساتھ اور اس کی سب حفاظت کی ذمہ داری بھی پولیس پہ ہے. تو اس حوالے سے کچھ دیکھیں اس طرح کا ہمارا بالکل ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکشن ہے ہمارے سینٹرل پولیس آفس میں, اور اس کو SP رینک کا آفیسر جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے. شاید اس لیول کا نہ ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ISPR کے لیول کا, بٹ ہمارا ہر ایک ڈسٹرکٹ میں, ہر ایک رینج میں اور سینٹرل پولیس آفس کے لیول پہ ہمارا میڈیا انگیجمنٹ کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکشن ہے. جو بھی پولیس ریلیٹڈ کوئی نیوز ہوتی ہے, کوئی انفارمیشن ہم نے ڈسیمینیٹ کرنی ہوتی ہے, کوئی رسپونڈ کرنا ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ برانچ 24/7 کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ نہ صرف پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے پیجز بنے ہوئے ہیں, اور اس کے تھرو ہم انفارمیشن ڈسیمینیشن بھی کرتے ہیں. اور پولیس ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے یا پولیس ریلیٹڈ کوئی ایشو میڈیا پہ اٹھتا ہے, سوشل پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ اٹھتا ہے, تو وہ اس کو کاؤنٹر بھی کرتا ہے. سر عموماً دیکھا گیا کہ پنجاب پولیس اس حوالے سے بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے نا کہ وہ جہاں کرائم ہوتے ہیں پولیس کوئی کام کرتی ہے, مثلا کوئی مجرم کو پکڑتی ہے تو اس کے انٹرویوز وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. مگر KP کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا یہ عموماً اس کو انڈر ہینڈ زیادہ رکھا جاتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی مثلا آپ کے آنے کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح کے کیسز جو ہے نا میرے خیال میں یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر یہ کہ ہم جو چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں ان کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں, یہ ایک بڑی وہ تھی. مگر اس حوالے سے میڈیا میں کوئی آرگنائز طریقے سے وہ چیزیں نہیں ہوئی کہ بھائی بڑے بڑے جو گینگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے انٹرویوز وغیرہ ہوں, پھر اس کا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس میں کوئی پنجاب کی علیحدہ پالیسی ہے اور KP پولیس کی علیحدہ پالیسی ہے یا اس میں کوئی؟ دیکھیں اس میں تو خیر کوئی پالیسی اس طرح ڈفرینٹ پالیسی نہیں ہے, لیکن جو گینگ پکڑے جاتے ہیں یا ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو لیگلی وہ مناسب بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو میڈیا کے سامنے انٹرویوز کے لیے پیش کریں, کیونکہ وہ انڈر ٹرائل ایکیوزڈ ہوتے ہیں. تو وہ سب سے بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے, اور وہ ہم پراپرلی پورٹرے بھی کرتے ہیں جو ہماری سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, جو ہماری اگر کوئی کیس ہوتا ہے اور پھر اس پہ پولیس کام کرتی ہے اور سکسیسفلی ورک آؤٹ کرتی ہے تو وہ ہم پورٹرے کرتے ہیں. سر ایک تو پولیس جو ہے نا یہ ہم نے ادارے کی انٹرنل بات کی, دوسرا پولیس انٹر لنکڈ ہے بہت سارے اداروں کے ساتھ کہ وہاں پہ کرائم کی بنیاد کوئی دوسرا ادارہ بنتا ہے مگر ذمہ داری پولیس پہ آ جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پولیس پٹواری محکمہ مال ہے, وہ کوئی کسی کی غلط انتقال کر دیتا ہے یا کسی کا ریکارڈ غائب کر دیتا ہے تو وہ دو پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں تو نتیجتاً جھگڑا ہوتا ہے, قتل مقاتلے ہوتے ہیں, اغوا ہوتے ہیں, تو وہ لوگ آخر میں پولیس کے پاس آتے ہیں. تو اس طرح باقی بہت سارے ادارے ہیں, جس طرح محکمہ جنگلات ہے, وہاں پہ اس طرح کے تنازع ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں. تو آپ ان اداروں کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن پولیس جو ہے اس حوالے سے کوئی میکانزم ہے کہ وہاں پہ بھی کرائم کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہ بھئی یہ جو جیلی مقدمات بنتے ہیں عموماً قبضہ مافیا عموماً جو ہے یہاں پہ آپ نے آ کے بھی بات کی اور اس حوالے سے بڑی اسٹرکٹ پالیسی بھی آپ نے رکھی, مگر دوسری طرف جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو محکمہ مال کے اہلکار ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ کوئی اگر غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, اس کا پیچھے کوئی اتنا باثر خاندان نہیں ہے تو ان کو کسی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ریسرچ یا اس طرح کا کوئی کوآرڈینیشن میکانزم ہے کہ ان چیزوں کو بھی روکا جائے تاکہ پولیس پہ برڈن کم ہو؟ دیکھیں ایک فارمل میکانزم تو ہے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ چونکہ اسٹیٹ ریٹ کو ہی انفورس کرتے ہیں اور اسٹیٹ کے ہی ادارے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہمارا ویسے ہی کوآرڈینیشن میکانزم لازمی ہوتا ہے. انفارملی بھی وہ ہمیں کرتے ہیں, فارملی بھی وہ ہمیں ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ہم اکارڈنگلی پھر لیگل ایکشنز بھی لیتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو اگر ٹمبر مافیا کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو ہم ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کے لاز جو ہیں وہ انفورس کراتے ہیں اپنی فورس کے تھرو. اس طرح اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ان کی اگر کوئی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو پروٹیکشن یا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اینٹی انکروچمنٹ میں ہم کرتے ہیں. باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیو میں ہم کرتے ہیں.
ڈفرینٹ ادر منرل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو ہم اکارڈنگلی پھر ان کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں پہ آپ نے بتایا کہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لازمی طور پہ جب لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنتا ہے تو وہ پھر پولیس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اس پہ پولیس پراپرلی ایکشن لے. تو وہ ہم وقتاً ہم کرتے رہتے ہیں. سر اس میں جب پولیس کی ایک طرف اس کی ذمہ داریاں ان کی ڈیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ برڈن ہے. مثلا پہلے بھی جب آپ نے بات کی کہ پولیس فورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 24 گھنٹے کی اسٹیٹ کی ملازم ہوتی ہے اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے کانسٹیبل سے لے کے افسر تک وہ رات کو 2 بجے بھی کسی جگہ میں پہنچتا ہے. یہ پولیس کے بارے میں ان کا ایک تو ان کے اوپر ایک نفسیاتی پریشر بھی ہوتا ہے, بطور انسان بھی ان کی بہت سارے مسائل جو ہیں ان کے لیے وہ ہوتے ہیں. جہاں پہ ان کی رہائشیں ہیں, جہاں پہ چوکیاں ہیں, عموماً وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ واش روم نہیں ہوتے, وہاں پہ ان کے سونے کا ٹھیک انتظام نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے کوئی اسٹڈی ہوئی ہے پولیس کے انٹرنل اس میں کہ جی ان لوگوں کے جو نفسیاتی طور پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں پھر وہ بعد میں وہ ان کے رویوں سے پھر سامنے آتے ہیں, جس کی وجہ سے پولیس کے بارے میں بھی ایک تاثر بنتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ظالم ہیں یا مثلا اس طرح کی چیزیں ان کا پرسیپشن بلڈ کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں؟ دیکھیں وقتاً فوقتاً تو ہم ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہم سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو بلاتے رہتے ہیں. بلڈ اسکریننگ کیمپس ہم لگاتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان میں کوئی بیماری نہ ہو, اور وہ لیکن وہ ایک فارمل پروسیجر نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آفیسرز کس ٹائم پہ اس طرح کی چیزوں کا انعقاد کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے شفٹ سسٹم کی بات کی کہ وچ از ویری انفارچونیٹ, جو ہمارے ملک کی فائنینشیل کنڈیشن ہے, پھر ہمارا انفراسٹرکچر کا بہت بڑا ایشو ہے ہر ایک ضلع میں, صرف مانسہرہ میں نہیں, ہر جگہ پہ پولیس کے انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں کہ پولیس اسٹیشنز رینٹڈ بلڈنگ میں ہے. ہماری ایکوموڈیشن کی فیسلٹیز اس طرح کی نہیں ہے جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کی ہیں. ہمارے پولیس پوسٹ جو ہیں وہ ان کی کنڈیشن اتنی بہتر نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہی فائنینشیل ایلوکیشنز کا نہ ہونا ہے, جو کہ اوور آل یہ صرف پولیس میں نہیں ہے, ہر ایک ڈپارٹمنٹ اسی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن صحیح نہیں ہے, فائنینشیل ایلوکیشنز کم ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں, کم ریسورسز ہیں, ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی امپرومنٹ لے کے آ سکیں. شفٹ سسٹم کا جس طرح آپ نے بات کی ہے تو وہ ہم نے 8 گھنٹے رکھا ہوا ہے. بعض جگہ پہ جہاں پہ ہمیں نفری کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے, اور وقتاً فوقتاً ان کو ہم کیجول لیوز اور ان لیوز جو ہے 14 دن تک اور مہینے کی چھٹی وہ ہم نے پیریوڈک رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس چلتا رہتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک بندے کو پراپر چھٹی بھی ملے وقتاً فوقتاً. ان کے اگر کوئی فیملی ایشوز ہیں تو ہمارا ویلفیئر کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے سینٹرل پولیس آفس کے لیول پہ, جو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہمارے آئی جی صاحب نے جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی گرانٹ میں اضافہ کر دیا ہے, جو کرونک انجرڈ ہیں ان کے لیے بھی اضافہ کر دیا ہے, اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے بھی ہم نے فنڈز میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے. اچھا سر, اس میں جب پولیس کے خلاف جب کمیونٹی کی طرف سے جو شکایات آتی ہیں ان میں ایک سب سے بڑی جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی پولیس کے بارے میں جو ابدئی کا جو ہے میکنزم اس طرح افیکٹو نہیں ہے, مؤثر نہیں ہے. مثلا اس میں ایک تو یہ بات کی جاتی ہے کہ پولیس کا جو انٹرنل جو انکوائریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو سارے چونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ پیٹی بند ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں. پھر اگر کوئی اینٹی کرپشن کے پاس جاتا ہے تو اینٹی کرپشن کے لوگ بھی بیسیکلی پولیس فورس کے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی اسپیشل برانچ کوئی رپورٹ کرتی ہے تو وہ بھی پولیس فورس کے لوگ ہوتے ہیں, اور اسی طرح ڈسٹرکٹ سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی پولیس کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل کوئی جو ابدئی کا میکنزم موجود نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اگر کسی کے خلاف کرپشن کی شکایت آتی ہے یا مس کنڈکٹ کی شکایت آتی ہے تو اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی. عموماً جس طرح کل بھی ایک بندے نے کھلی کچہری میں بات کی کہ جی اس کے جو ہے نا اس کی زمین کے جو کاغذات اس کے بارے میں غلط انکوائری دے دی. دوسرے نے کہا کہ جی اس بندے نے اغوا کار کو خود ہی جو ہے نا کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں چونکہ آپ کے سامنے تو بہت کم آتی ہیں, مگر ہم چونکہ میڈیا میں ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس حوالے سے جب کوئی اچھا افسر آ جائے کوئی کسی ڈسٹرکٹ میں تو اس کو تو استثناء حاصل ہے کہ وہ کارروائی بھی کرتا ہے ان کے اہلکاروں کے خلاف, مگر بطور ادارہ جو ہے کوئی انسٹیٹیوشنل اس طرح کا افیکٹو کوئی میکنزم نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے پولیس کی بدنامی ایک یہ بھی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی بطور ڈسٹرکٹ ایک سربراہ کے فورس کے سربراہ کے آپ کی اپنی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں میں تو آپ کے کویسچن سے ایگری نہیں کروں گا. جتنی جزا و سزا پولیس ڈپارٹمنٹ میں شاید ہی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو, اور اس کی میں آپ کے سامنے مثال ہی رکھتا ہوں کہ سالانہ بیسس پہ میں صرف ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی ابھی سر دست آپ کو مثال دوں گا کہ 200-250 اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. ان 4 مہینوں میں
آلموسٹ 100 کے قریب اہلکاروں کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوئی ہے، کچھ اہلکاروں کے خلاف FIR بھی درج ہوئی ہیں، اور جو وقوعوں کا ذکر آپ نے کیا ہے انسیڈنٹس کا، اس میں پراپرلی ان کو چارج شیٹ کیا گیا، ان کو ڈیموٹ کیا گیا۔ اچھا، تو جزا و سزا جتنی میرے خیال میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ میکینزم ہے، سینٹرل پولیس آفس کے لیول پہ ہمارا ایڈیشنل IG انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیٹھتا ہے جی، اس کے علاوہ AAG انکوائریز ہماری ایک پوسٹ ہے، اس کے علاوہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک پراپرلی SP کمپلینٹ بیٹھتا ہے، جی، اور ان کو درخواستیں بھی آتی ہیں، اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی جس بھی رینک افسر ہوتا ہے اگر اس کے خلاف کوئی بھی چیز پروو ہوتی ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ مائنر اور میجر پنشمنٹس ان کو ملتی ہے۔ وہ ایون اس حد تک کہ وہ پھر RPO کو اگر جاتے ہیں IG کو تو ان کی جو سزائیں ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں، وہ پھر سروسز ٹرائیبیونل میں وہ کیسز جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پولیس کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ انٹرنلی ہم اس کو دبا دیتے ہیں، باقاعدہ اس پہ انکوائریز ہوتی ہیں، ان کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اچھا سر، تھانوں کے حوالے سے کل بھی ایک کھلی کچہری میں کچھ بندوں نے کہا کہ ٹاؤٹزم جو ہے بہت زیادہ ہے، کہ عموماً لوگ آتے ہیں FIR کروانے کے نام پہ، اگرچہ آپ کے آنے کے بعد FIR تو جلدی ہو جاتی ہے، مگر اس میں ایک دوسری چیز ایک وہاں پہ سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ لوگ جو ہیں پھر FIR جھوٹی FIR بہت زیادہ کروا دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ لوگ باہری بار سودا بازی کرتے ہیں SHO کے نام پہ، کسی تھانے دار کے نام پہ، تفتیشی افیسر کے نام پہ، جب ریمانڈ کسی ملزم کا ہوتا ہے تو اس کے نام پہ۔ تو اس حوالے سے وہاں پہ مثلا یہ کہ جو اگر اس کا پراپر رپورٹنگ ہو تھانے کی حدود میں، عموماً کل لوگ بھی افریدی صاحب کو یاد کر رہے تھے، میں عامر صاحب سے یہی ذکر کر رہا تھا کہ ہر افیسر کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، مگر انہوں نے اس وقت ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی، شاید اس وجہ سے وہ زیادہ اس کو لوگ وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تھانے میں یہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ سیکورٹی کا جو نظام ہے اس کو بہت ہی مؤثر کر دیا تھا۔ اچھے ینگ لڑکے جو ہیں جن کا ریپو اچھا تھا، انہوں نے ہر تھانے کی حدود میں 3-4 تعینات کیے تھے جو ان کی بر وقت رپورٹنگ کرتے تھے، اور کسی جگہ میں وہ خود اچانک چلے جاتے تھے، بیس بدل کے چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں انہوں نے خود بھی فائنڈ آؤٹ کی۔ تو اس حوالے سے ٹاؤٹزم کا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے کہ اسپیشلی لوگ تھانوں میں جاتے ہیں تو وہ باہر اگر SHO اگر پیسے نہیں بھی لیتے تو باہر سے وہ ٹاؤٹ لے لیتے ہیں، تو عموماً تو کہا جاتا ہے کہ جی پولیس تو پیسے کے بغیر کام نہیں کرتی۔ تو اس حوالے سے یہ جو ٹاؤٹ ہیں اس کو دیکھیں، یہ بھی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ بھی ہے، ہم اس کو کچھ حد تک صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں جو بھی انفارمیشن ملتی ہے، جو بھی شکایت ملتی ہے تو ہم اس پہ فوری کارروائی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بالکل بجائے، اور یہ صرف پولیس میں نہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پاسپورٹ آفس کے سامنے ہوتے ہیں، نادرا آفس کے سامنے ہوتے ہیں، یا ریونیو محکمہ میں ہوتے ہیں، ہیلتھ میں ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ سسٹم موجود ہے۔ میں پولیس کی جہاں تک ہے، ہمارا ایک ڈسٹرکٹ سیکورٹی برانچ ڈیڈیکیٹڈ برانچ ہے، اور اس کو میں پرکھتا بھی ہوں، ان کی پرفارمنس بھی میں دیکھتا ہوں، اگر وہ رپورٹ نہیں کرتے ان کے خلاف میں کارروائی بھی کرتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی چپ کر کے بیٹھتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہے جینون تو وہ ہمیں رپورٹ کرے، اور ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سر، ایک دنیا میں ایک اپروچ اپنائی جاتی ہے ایویڈنس لیڈ پولیسنگ نا، جس طرح عموماً ایجنسیز کرتی ہیں کہ وہ اس بندے کے خلاف کارروائی کرتی ہیں جس نے کوئی جرم کیا ہو اسپیشلی، اور بعد میں وہ مثلا وہ نکل نہیں سکتا آسانی سے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ اسٹریٹجی پولیس اپنائے کہ اس میں فرض کرتے ہیں آپ کے پاس 3-4 ادارے جو اسپیشلی جو رپورٹنگ کرتے ہیں آپ کو، اسپیشل برانچ ہے، ڈسٹرکٹ سیکورٹی ہے، یا باقی جو ایجنسیاں ظاہر ہے آپ ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں، آپ کے ماتحت آتے ہیں وہ سارے، تو اس کی بنیاد پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو جھوٹے جو ہے نا درخواست بازی بہت زیادہ، جس طرح آپ نے کل بھی فرمایا کہ یہاں پہ درخواست بازی بہت ہوتی ہے، اور پولیس میں چونکہ پولیس کا پھر ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق ہے، لوگ جیل جاتے ہیں، باقی محکموں میں تو وہ لین دین کر کے معاملات کر لیتے ہیں، مگر پولیس میں لوگوں کو ٹیز کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس میں ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے اور تفتیش پہ جو ہے اس کی جو ابدئی زیادہ کی جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچے؟ عموماً بے بنیاد مقدمہ تو چلو ان کا حق ہے کہ FIR ہو جائے، مگر اس کے بعد تفتیش کا جو ہے نا کوالٹی بہت کمزور ہے، اس حوالے سے اس کی سوشل آڈٹ نہیں ہوتا۔ شروع میں بھی آپ کو کہا کہ اصل پولیسنگ کی تفتیش ہے، اور نیچرلی ہماری تفتیش میں بہت زیادہ ویکنیسز ہیں، ہماری شارٹ کمنگز ہیں، جس کو ہم وقتاً فوقتاً ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان مسائل پہ قابو پانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل بجا کہا کہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں، اور فیک اس طرح ہوتی ہیں کہ اگر ایک بندے نے جرم کیا ہوتا ہے
تو وہ 10 بندے مزید نامزد بے گناہ نامزد جی اسی طرح سے بالکل. اب کسی کو بے گناہ ٹھہرانا جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا کام ہے جو حالانکہ یہ قانون میں موجود ہے. جی. اور تفتیشی ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ پھر اس کے خلاف شکایت لگائے گا کہ آپ نے میں نے جن کو نامزد کیا آپ نے ان کو بے گناہ کیا ہے. تو وہ ایک ایویڈنس بیسڈ انویسٹیگیشن کے بعد ہی آپ کسی کو گنہگار یا بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں اور اس پہ لازمی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہماری تو بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ جو بھی بے گناہ کو نامزد کرتے ہیں آپ بالکل آئی اوز جو ہیں ان کو کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ ان کو بے گناہ خانہ نمبر 2 میں ڈالیں, آپ ان کو 169 میں ڈسچارج کریں. تو یہ چیزیں ہم وقتاً فوقتاً کرتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فیک ایف آئی آر جو ہیں ان کو ہم خارج بھی کرتے ہیں اور جو فیک ایف آئی آر درج کروانے والے ہیں ان کے خلاف پھر ہم 182 211 کا استغاثے بھی بھجواتے ہیں اور ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں. سر جب آپ کی یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی تو آپ نے پہلے ہفتے میں شاید ایک بڑا ایکشن لیا تھا جس میں کچھ پولیس وینوں کے جو موبائل وین کے ڈرائیور تھے ان کو ہٹایا تھا اور اس میں ایک پریس ریلیز بھی آئی تھی کہ ان کے مختلف کریمنل لوگوں کے ساتھ وہ تھا. تو اس حوالے سے ایک بڑا اچھا سوسائٹی وہ آیا تھا کہ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے. مثلا اس حوالے سے جو پولیس اہلکار ہیں ان کا جو کریمنل آڈٹ ہے اس میں پولیس کے ایک جب یہاں پہ شہزاد ندیم بخاری صاحب آئے تھے تو انہوں نے ان دنوں میں یہاں پہ ایک ونگ قائم کیا تھا. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا منشیات فروشوں کے ساتھ رابطہ, ظاہر پولیس کا کمیونٹی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ مل جاتے ہیں, سارے تو نہیں ہوتے. تو آپ نے وہ کیا تو اس کا ایک بڑا اچھا وہ ملا تھا. تو اس حوالے سے جو کریمنل آڈٹ ہے یا جو کریمنل لوگ ہیں ان کا جو سوشل آڈٹ ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا اس کا بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ CIA پیکٹ کے نام سے ایک میکینزم ہے اور ان کی ایک سرویلنس کا بھی میکینزم OG آپریشنل گائیڈ لائنز ہیں ہماری 32 اس کے انڈر کہ جو بھی جیل سے رہا ہوتے ہیں, جو بھی کنوکٹ ہوتے ہیں, جو بھی ایکیوزڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کی پراپر سرویلنس کرتے ہیں. ہم ان کو تھانوں میں بلاتے ہیں, وہ اپنے ساتھ ضامن لے کے آتے ہیں, ان کا پورا فیملی ٹری, ان کے موبائل نمبرات, وہ کرتے کیا ہیں, ان کی موومنٹ, یہ ساری چیزیں ہم انڈر سرویلنس رکھتے ہیں. لیکن اس کو بھی ایفیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. بہت سے تھانوں میں جو ہمارے بڑے تھانے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے, چھوٹے تھانوں میں بھی ہم ان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی DP آفس میں اسی میکینزم کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنے والا ہوں کہ جو کنوکٹڈ ہیں لوگ ہیں ہم ان کو تھانوں میں بلائیں, ڈسٹرکٹ پولیس آفس بلائیں, ان کے باقاعدہ فنگر پرنٹس ہوں, ان کے تمام جو ان کے قوائف ہوں وہ ہمارے پاس موجود ہو اور وقتاً فوقتاً ہم ان کو بلاتے رہیں. اگر کوئی اس طرح کا کرائم ہو تو اس پہ بھی نظر رکھیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ چیزوں تک رسائی ہو. ایک تو ای پولیسنگ کے حوالے سے کہ آج کل زیادہ تر ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. فرض کرتے ہیں جس طرح آپ نے کل منشیات فروشوں کی بات کی تو ایک تو منشیات فروش جو ہے جن کا ڈیٹا آلریڈی پولیس کے پاس ہے وہ جب بھی کوئی منشیات فروشی میں پکڑے کے دوبارہ بھی ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے نا وہ اپنے نیٹ ورک کے ساتھ موبائل کے ذریعے رابطے میں ہیں اور وہ آسانی سے CDR کے ذریعے اور موبائل ڈیٹا کے ذریعے ان تک رسائی ہو سکتی ہے کہ یہ منشیات کہاں سے آئی ہے. تو عموماً جو ہے یہ یہاں کے تو لوگ پکڑے جاتے ہیں مگر جو لا کے ظاہر مانسہرہ میں تو ایسا کوئی کارخانہ نہیں ہے ایبٹ آباد میں جہاں پہ منشیات تیار ہوتی ہے, یہ کسی جگہ سے آ رہی ہوتی ہے تو ان کے جو پیچھے ڈیلر ہیں ان تک رسائی نہیں ہوتی ہے. عموماً جو ہمارے OI ہیں وہ وہیں پہ بھی OII جو ہوتا ہے جو تفتیش کرتا ہے وہ اسی تک جس بندے کو پکڑا ہے اسی کو بس چلان کر کے بھیج دیتا ہے. یہ ایک پورا اس کا وہ ٹری جو ہے وہ پیچھے تک لے کے نہیں جاتے. یہ ایک چیز یہ جی بالکل یہ شارٹ کمنگ ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ کیسز میں ہم نے کیا بھی ہے کہ ان کا پراپر جو چین ہے, چین سپلائی چین ہے, اس کو ان ارتھ کیا جائے کہ یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں, ان کو سٹور کرنے والے کون ہیں, ان کے ٹرانسپورٹر کون ہیں, پھر ان کے بیچنے والے کون ہیں, ان کا مین ڈیلر کون ہے. تو اس پہ بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس پہ ہم صحیح کام کریں گے ڈرگ پیڈلرز کے خلاف. آخر میں آپ سے ایک چھوٹا سا میسج اپنی ضلع مانسہرہ کی عوام کے حوالے سے, چونکہ آپ اپنے پیجز سے اور مختلف اس حوالے سے تو سامنے آتے ہیں مگر باقاعدہ کوئی انٹرویو میرے خیال میں ہم فرسٹ ٹائم آپ سے وہ لے رہے ہیں, تو آپ اپنی طرف سے کوئی میسج جو ہے ضلع مانسہرہ کی عوام کو اسپیشلی جو آپ نے کل بھی کھلی کچہری میں فرمایا کہ آپ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے اپنی جو ہے اسٹریٹجی یا میسج جو ہے آپ کمیونٹی میری مانسہرہ کے عوام سے ایک ہی اپیل ہے کہ مانسہرہ پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے, یہ آپ کے محافظ ہیں. انشاءاللہ یہ دن رات آپ کے لیے بھاگتے ہیں, آپ کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں. میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ اینٹی سوشل ایلیمنٹس, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس دیکھیں, اگر ڈرگ پیڈلرز دیکھیں, اگر آپ کی کوئی بھی شکایات ہیں تو میرا موبائل نمبر میرے فیس بک پیج پہ بھی ہے
उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमें ट्विटर हैंडल के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं, हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल का नंबर आपके साथ है, उस पे आप मैसेजेस कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप अच्छा काम मानसेरा पुलिस का देखते हैं उसको भी आप अप्रिशिएट करें, जहाँ पे आप गलत काम देखते हैं उसको आप बेशक क्रिटिसाइज़ करें। मेरा दूसरा मैसेज ये होगा कि आप ये आर्म्स और एम्यूनिशन से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको ड्रग्स से दूर रखें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके गली मोहल्लों में इस तरह के लोग हैं जो कि मनशियात से वाबस्ता हैं तो उनकी शिकायत करें, आपका नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। सोशल मीडिया पे असले की नुमाइश ना करें, मनशियात से दूर रहें, अपने यूथ को मनशियात से दूर रखें और मानसेरा पुलिस के जो इक़दामात हैं मनशियात के ख़िलाफ़, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, असले के ख़िलाफ़, उसमें मानसेरा पुलिस का साथ दें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने DPO ज़हूर बाबर अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे जहन में जो क्वेश्चन थे कम्युनिटी की तरफ से हमने उनके सामने रखे और बड़े खुले दिल से उन्होंने जवाब दिए हैं। चूँकि उनका भी 2.5 महीने हुए हैं तो पहले भी जैसा फरमाया कि 2.5 महीनों में कोई भी ऑफिसर जो है वो अपने ज़िला के जो क्राइम पैटर्न है उनको समझने के लिए उसको एक बहुत कम टाइम होता है। ये ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है। हम इंशाल्लाह 3 माह या 6 माह बाद फिर इंशाल्लाह सर के पास आएँगे। फिर जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ, मानसरा की आवाम के साथ जो वादे किए हैं इस हवाले से अपनी बतौर पुलिस सरबराह के, उस पर भी इनके सामने हम क्वेश्चन रखेंगे, उन पर कितना अमल दरामद हुआ है। और इस हवाले से आप के जहन में भी जो क्वेश्चन हो या आप कोई तजवीज़ सामने रखना चाहें तो इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं। बाकी DPO साहब के ऑफिस में भी आके आप अपने जो है ना जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पुलिस के बारे में शिकायत हैं, पुलिस के अच्छे इक़दामात हैं, जहाँ पे आप शिकायत लेके रोज़ आते हैं तो वहाँ पे साथ पुलिस की अगर अच्छा काम किया तो वो तारीफ़ करने के लिए भी आप आ सकते हैं।